امام زمان بھی ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے. خلیفہ ہارون کا جو وزیر اعظم تھا وہ کہتا ہے کہ میں ایک ریگستان سے گزر رہا تھا تو بھٹک گیا, ایک جگہ خیمہ لگا تھا, وہاں گیا, دیکھا خاتون عرب خوبصورت بیٹھی, میں نے اس سے پانی مانگا, اس نے کہا پانی نہیں دیا, پانی تھا اس کے بعد, اس نے کہا یہ دودھ ہے میرا, یہ لے لو, دودھ پیا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ دھواں خاک اٹھتی آ رہی ہے, تو ایک دم سے یہ بے چین ہوئی, اٹھی تو ایک اونٹ پر ایک بوڑھا سا بدصورت سا شخص آیا, اور وہ جو کہ میں سے پانی پینے کو مانگ رہی تھی, مجھے پانی نہیں دیا, اس پانی سے اس کے پاؤں دھو رہی ہے. وہ اترا بد اخلاق, اندر آ کر بیٹھا, اس نے میری طرف بھی توجہ نہیں کی, اس کے اخلاق کی وجہ سے میں باہر آ گیا. کہتے تھوڑی دیر میں خاتون بارے, میں نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, تم اتنی خاتون مناسب اور یہ اتنا بد اخلاق بدصورت, تم چھوڑ کیوں نہیں دیتی اس کو؟ کہا مگر تم نے نہیں سنا رسول خدا سے کہ جو بیویاں اپنے گھروں میں صبر کرتی ہیں خدا انہیں اجر دیتا ہے. اور یہ کہاں ہے صبر ہماری زندگی میں؟ تو بے صبریاں ہیں. اصل مسئلہ یہی ہے عزیزان محترم, ہماری زیادہ تر تاکہ کہ مولانا صاحب شوہروں کو درس دیں, شوہروں کو تعلیم دیں, اور خود نہیں, ہمیں ضرورت نہیں, ہم تو تب آتا ہم لوگ نہیں ہے. ایک خاتون ایک بچے کو تربیت دے کر دنیا میں کمال پہ پہنچا سکتی ہے. اب یہ ٹرم خامخواہ نہیں ہے کہ ہر ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے. خوب اس میں ہے, چاہے ماں ہو, چاہے بیوی ہو, کچھ بھی ہو سکتی ہے. اگر انسان کے گھر میں سکون ہے تو وہ باہر بہترین کام کر سکتا ہے, کریٹیوٹی کر سکتا ہے, سکون سے کام کر سکتا ہے. لیکن گھر میں اطمینان نہ ہو تو پھر دوسری کی طرف بھی جائے گا, تیسری کی طرف بھی جائے گا, چوتھے کی طرف بھی جائے گا. کوئی منع نہیں ہے اسلام میں, لیکن قطعاً پہلی سے تو صحیح ہو جائے انسان. عزیزان محترم, یہ ہماری ماؤں بہنوں کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے وظیفے کو پہچانے. میری ڈیوٹی کیا بنتی ہے؟ میری ڈیوٹی ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر جاب کرتی تو میں بھی جاب کروں, وہ ضروری نہیں ہے. اصل گھر کی تشکیل, گھر کو ریفارم کرنا خاتون کی پہلی ذمہ داری ہے. یاد رکھیں, وائف کی پہلی ذمہ داری فیملی سٹرکچر کو ڈیزائن کرنا ہے, نہ کہ کارپوریٹ سٹرکچر کو ڈیزائن کرنا ہے. گھر کو ڈیزائن کرنا ہے. یہ ویسٹ نے دیا ہے. ویسٹ نے کہا کہ عورت باہر نکلے. ورلڈ وار 1 کے بعد جب مرد ختم ہو گئے تھے تو خاتون کو انڈسٹری میں لایا گیا. مین پاور نہیں تھی, ورکنگ پاور نہیں تھی. خاتون کو اس نعرے کے ساتھ کہ خواتین مرد کے حقوق ایک ہونے چاہیے, سب برابر ہونے چاہیے, مرد اپنی ہوس کی خاطر عورت کو گھر سے باہر نکال کے لایا, باہر لے کر آیا. کہاں ہے آج؟ آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں, آپ باہر لے کر آیا. اور آج پھر فیمنسٹ تھاٹ جو ڈیولپ ہو گئی, وہ مرد اور عورت برابر ہے, وہ برابر. اسلام بھی حقوق کو بیان کرتا ہے. اسلام قطعاً یہ نہیں کہتا کہ مرد کے حقوق بہت زیادہ ہیں یا عورت دبی ہوئی رہے, نہیں, دونوں کے حقوق بیان کرتا ہے. خدا کے لیے رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام کا پڑھ کر دیکھیے کہ امام کس طرح میاں بیوی کے حقوق بیان کر رہے ہیں. کیونکہ ہم اسلام سے ہمیں کیا پتا اسلام میں کیا ہے. ہمیں تو وہی ہے جو ٹی وی میڈیا سکھا رہا ہے, جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ سکھا رہا ہے, ہمیں تو وہی نظر آتا ہے. نہیں تو بچے تو نیٹ فلکس دیکھتے ہیں ویسے بھی آج کل, وہ جو آ رہا ہے ہم وہی دیکھیں گے. گیم آف تھرون کا نیا سیزن کب سٹارٹ ہونے والا, ہر کوئی اس کا انتظار کرے گا. کیا دے رہے ہیں وہ, زہر گھول رہے ہیں. عزیزان محترم, آپ انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں, وہ آپ کے گھر کو تباہ کر رہے ہیں. آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں, میں ممبر سے ہر چیز کو بیان نہیں کر سکتا. جو سٹرکچر فیملی کا ان سیزنز کے اندر ہے وہ کیا ہے, وہ کیا سٹرکچر ہے جو فیملی کا ہے. اصل اسلام کا سٹرکچر ہے, اصل اسلام کے مقابلے میں آئے ہوئے. آپ کو مجھے پتا بھی نہیں چلا کہ میٹھی گولیوں کی طرح انہوں نے ہماری نسلیں برباد کر دی.
مجھے نہیں پتا میری بیٹی کمرے میں کون سا ٹی وی دیکھ رہی ہے، تو ہر کسی کو گھر میں ٹی وی الگ چاہیے، نہیں چاہیے تو ٹیبلٹ ہے، نہیں چاہیے تو موبائل ہے، بیٹی کس سے بات کرتی ہے، بیٹی کس سے چیٹ کرتی ہے، بیٹا کس سے باتیں کر رہا ہے، کس سے کیوں؟ کیونکہ جب میرے موبائل پہ لاک ہے اور میرا موبائل کو کھول نہیں سکتا، تو وہ بھی کہتے ہیں ہمارے موبائل پہ بھی لاک ہے۔ یہ آپ اخلاق سکھائیں کہ لاک نہ ہو مگر کوئی دیکھے نا، حریم ہونی چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، لیکن جب اما ابا بھی لاک رکھیں گے تو بچے بھی بولیں گے ہمارا بھی لاک ہے۔ آپ اوپن رکھیں ہر چیز، وہ بھی اوپن رکھیں، لیکن میں تو خود ڈرتا ہوں کہ میری بیوی کو مجھے پتہ چل گیا موبائل میں کیا ہے، اتنے لاک۔ میری بیٹی میرے پاس آئی، بابا وہ آنکھیں سامنے کھولے موبائل کھول رہا ہے، پہلے تو انگوٹھا لگا لیتے تھے، اب ان کو آنکھیں سامنے کرنی ہے، اب ان کو پتہ چلا آنکھوں سے تو کام نہیں ہو سکتا۔ یہ پرائیویسی کیوں ہے اتنی زیادہ؟ وائی دے آر کریٹنگ یو سو پرائیویٹ، تاکہ آپ اپنی پرائیویسی میں زندہ رہیں، ہر شخص اپنی پرائیویسی میں زندہ رہے اور اپنے اندر ایک زندگی ہو، آپس میں نہ بیٹھے۔ پہلے لوگ آپس میں بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، بزرگ سب ختم۔ بزرگ اولڈ ہاؤس میں، ہمارے دوست جرمنی میں، میں گیا ان کے آفس میں خاتون تھی، تو کہنے لگی وہ خاتون بہت دنوں بعد آئیں، تو ہم نے بولا بھائی کیا ہو؟ کہا میری والدہ دوسرے شہر میں تھی، والدین پیرنٹس، تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس میں دن لگ گئے۔ کہا اچھا؟ کہا تو میری ماں کی ایک نشانی تھی وہ میں اپنے ساتھ لے آئی۔ کہا کیا والد کو؟ کہا نہیں، وہ ایک کتا تھا، کتا میں لے آئی، والد کہاں ہے؟ کہا اولڈ ہاؤس میں اس کو جمع کرایا۔ خب یہ اسٹرکچرڈ ہے، یہ ڈیزائنڈ ہے، یہی تو دے رہے ہیں آپ کو صبح شام، اور کیا دے رہے ہیں وہ آپ کو؟ عزیزان محترم، دین صرف مسجد کا نہیں ہے، دین آپ کے گھر میں، میرے گھر میں ہوگا تو یہ نسل آگے امام کو جائے گی۔ عزیزان محترم،